بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکریٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم سبق نمبر 7 آرام و سکون، جس کو امتیاز علی تاج نے لکھا ہے، اس کے 5ویں پیج کی ریڈنگ کریں گے۔ یہ سبق آرام و سکون ڈرامہ نگاری کی صنف سے تعلق رکھتا ہے۔ ڈرامے کے مرکزی کردار 2 لوگ میاں اور بیوی ہیں۔ میاں بیمار ہے اور بیوی اس کے آرام و سکون کا کس طرح خیال رکھتی ہے، وہ اس ڈرامے کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ میاں ہوں کراتا ہے، بیوی کم نہیں ہوا درد؟ میاں ہوں، بیوی تو میں کیا کہہ رہی تھی؟ کھانے کا پوچھ رہی تھی۔ پھر ننے کی پٹ پٹ کی آواز، گاڑی کے چلنے کی آواز، پھر وہی نہیں مانے گا نامراد۔ نامراد سے مراد جس کی مراد پوری نہ ہو۔ ویسے یہاں پر بچے کے لیے تنزیہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ٹھہر تو جا، غصے میں جاتی ہے۔ میاں کراہتا ہے، دور سے بیوی کی آواز آ رہی ہے۔ چھوڑ اپنی یہ پٹ پٹ، بچہ رونے لگتا ہے۔ چپ نامراد، اتنا خیال نہیں ابا بیمار پڑے ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا شور و غل نہ ہو، یعنی شور بالکل بھی نہ ہو، انہیں تکلیف ہوگی۔ چپ، خبردار جو آواز نکالی گلا گھونٹ ڈالوں گی، دبا دوں گی۔ بچہ رونا بند کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ کمبخت کا جو کھیل ہے ایسا ہی بے ڈنگا ہے۔ کمبخت بد نصیب جس طریقے سے کھیل رہا ہے یا جو کھیل کھیل رہا ہے وہ بے ڈھنگا ہے، مراد بے ترتیب ہے۔ چل ادھر نہیں چپ ہوگا تو، کھینچتی ہوئی لے جاتی ہے۔ میاں اس ہنگامے سے زچ ہو کر کراہے جا رہا ہے، اس ہنگامے سے، اس شور سے زچ ہو کر، تنگ ہو کر کراہے جا رہا ہے، تکلیف میں کرا رہا ہے۔ بیوی کی آواز غائب ہوتے ہی کمرے میں جھاڑو پھرنے کی آواز آنے لگتی ہے۔ پہلے بیوی کی آواز، ملازم کی آواز، بچے کے گاڑی چلانے کی آواز، پھر بچے کے رونے کی آواز، اور آخر میں جب بیوی کمرے سے نکل جاتی ہے تو پھر ملازم کے جھاڑو پھرنے کی آواز۔ تو ایک ناسمجھ بیوی کے بے تکے اقدامات کی وجہ سے شوہر کا آرام و سکون جو ہے وہ غارت ہو رہا ہے۔ میاں چونک کر، ہوں، ارے بھائی یہ گرد کہاں سے آنے لگی؟ دھول مٹی، لا حول ولا قوت، ارے کیا ہو رہا ہے؟ ملازم جھاڑو دے رہا ہوں میاں۔ میاں کمبخت، دفعو یہاں سے۔ ملازم جھاڑو نہ دی تو خفا ہوگی بیوی جی، خفا ہونے سے مراد ناراض ہونا۔ میاں بیوی جی کا بچہ نکل یہاں سے، غصے سے کہہ رہے ہیں بیوی جی کا بچہ نکل یہاں سے، کہہ دے ان سے۔ ملازم جاتا ہے، کواڑ بند کر کے جا، دروازہ بند کر کے جا۔ میاں کرا کر چپ ہو جاتا ہے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے اور بجتی رہتی ہے۔ میاں کے آرام و سکون میں اضافہ کرنے کی ایک نئی چیز ہے، ٹیلی فون کی گھنٹی کی آواز، اور بجتے جا رہی ہے۔ ارے بھائی کہاں گئی؟ ارے کوئی ٹیلی فون سننے تو آؤ۔ لا حول ولا قوت، شیطان کی پناہ، خود اٹھتا ہے۔ ہیلو، میں اشفاق بول رہا ہوں۔
بیگم اشفاق کسی کام میں مصروف ہیں، بزی ہیں یا مشغول ہیں، اس وقت کمرے میں نہیں ہیں جی۔ یہاں کوئی ایسا نہیں جو انہیں بلا لائے، یعنی میرے پاس کمرے میں کوئی ایسا دوسرا شخص موجود نہیں ہے جو انہیں بلا کر لے آئے۔ میں علیل ہوں، یعنی میں خود بیمار ہوں۔ کیا فرمایا آپ نے؟ یہ ٹیلی فون کی دوسری سائڈ سے آواز آ رہی ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ آواز دینے کے لیے ضروری نہیں کہ گلا بھی خراب ہو، یعنی آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، آپ کی آواز بالکل ٹھیک ہے، گلا ٹھیک ہے، تو آپ آواز دے کر بھی انہیں بلا سکتے ہیں، یعنی آواز دینے کے لیے ضروری نہیں کہ گلا بھی خراب ہو۔ آپ پھر کسی وقت فون کر لیجئے گا۔ میں نے عرض کیا نا، چونکہ میں بیمار ہوں، کمرے سے باہر نہیں جا سکتا۔ زور سے فون بند کر دیتا ہے۔ بد تہذیب، بد اخلاق، گستاخ کہیں کی، بے ادب کہیں کی ہوں۔ بیوی، مجھے بلایا تھا؟ ہے تم اٹھے کیوں؟ میاں، اتنی آوازیں دیں کوئی سنے بھی،